انما يخشى الله من عباده العلماء. وقال ايضا وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء. صدق اللہ ورسولہ النبی الکریم. حضرین محترم، عزیزان ملت، یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے اوپر بے شمار نعمتیں ہیں جن کا احاطہ کرنا اور جن کو شمار کرنا ناممکن اور مشکل ہے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. میری نعمتیں اتنی بے شمار ہیں، اتنی بے شمار ہیں، اگر تم ان کو شمار کرنا چاہو تو ان کو تم شمار نہیں کر سکتے. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے اوپر بڑی بڑی نعمتیں ہیں. ان میں سے ایک نعمت تو سب سے بڑی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا، ایمان کی دولت سے نوازا. اور اس کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہے علم. علم ایک ایسی دولت ہے کہ جس کو نہ تو چرایا جا سکتا ہے، یعنی کہ تعلیم، نہ ہی اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے. علم ایک ایسی دولت ہے کہ اس کو نہ تو دریا ڈبو سکتے اور نہ سمندر ڈبا سکتے. یقیناً علم اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے. اب اگر ہم کسی سے کہیں کہ جناب اپنا نہیں تو کم از کم اپنی جو آنے والی نسل ہے، اپنے بچوں کا مستقبل اچھا بناؤ، تو انسان کہتا ہے کہ اپنے بچے کا اچھا مستقبل بنانے کے لیے اگر میں اپنے بچے کو اسکول میں اور کالج میں پڑھاؤں تو اس کے اندر کیا خرابی ہے؟ تو میں کہتا ہوں اپنے بچے کو مستقبل بنانا ایک بہت ضروری چیز ہے. مستقبل بنانا ایک بہت ضروری چیز ہے، ان کا مستقبل بنانا چاہیے. لیکن کون سا مستقبل بناؤ گے؟ ایک تو مستقبل یہ ہے کہ ہماری درمیانی عمر امت محمدیہ کی عمر قریب درمیانہ عمر 60-70 سال کی ہے. مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ ایک مستقبل تو یہ ہو گیا کہ ایک مستقبل تو یہ ہے کہ انسان کا وہ مستقبل ساتھ دے گا صرف اس کی موت تک. اور ایک مستقبل وہ ہے جو اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جو اس کا سانس تھم جانے کے بعد، اس کو موت آ جانے کے بعد اس کا مستقبل شروع ہوگا. اب ہمارے اختیار میں ہے، ہمارے اوپر بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کا یا اپنا مستقبل بنائیں تو کون سا بنائیں. میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، ہماری زبان عربی زبان ہے. اسلامی زبان کیا ہے؟ عربی زبان ہے. ہم ہندوستانی ہیں، ہماری مادری زبان کیا ہے؟ اردو اور ہندی ہے. ہم چونکہ مسلمان ہیں تو ہماری اکثر ہم جو ہے زیادہ تر اردو بولتے ہیں. اور کچھ ضرورتیں ایسی ہیں جو انسان کی اپنے گاؤں سے پوری ہو جاتی ہیں، اور کچھ ضرورتیں ایسی ہیں کہ انسان کو اپنے گاؤں سے باہر نکلنا پڑتا ہے، شہر کے اندر قصبے کے اندر جانا پڑتا ہے. اور کچھ ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ادر کنٹری میں یعنی باہر ودیش میں جانے سے اس کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان کے اندر اذان دی جاتی ہے، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہی جاتی ہے، جو کہ عربی کے الفاظ ہیں. تو اب ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ جب ہم اپنے بچے کو پڑھائیں تو سب سے پہلا مرتبہ کیا ہے کہ ہم اس کو الف با تا سا پڑھائیں، یعنی کہ اس کو ہم پڑھائیں عربی، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ ہمارا اسلامک کلچر کیا ہے، ہماری اسلامی تہذیب کیا ہے. ہم اس کو قرآن کریم کی تعلیم دیں. اور پھر اس کے بعد ہم اس کو پڑھائیں الف بے تے سے اردو بھی پڑھائیں، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ یہ ہماری مادری زبان ہے. اور پھر تیسرے نمبر پر ہم اس کو اے بی سی ڈی بھی پڑھائیں، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ یہ ہماری ضرورت بھی ہے. آپ اپنے بچے کو اسکول کالجز میں پڑھائیں. 16 سال آپ نے اسکول میں پڑھایا، کوئی بھی اسکول والا آپ سے گارنٹی نہیں لے گا کہ آپ نے میرے اسکول میں یا میرے کالج میں 16 سال پڑھایا میں اس کو اتنی بڑی پوسٹ پر لگاؤں گا، کوئی گارنٹی نہیں دے گا. لیکن ہاں، اگر آپ اپنے بچے کو حافظ قرآن بناتے ہیں، آپ اپنے بچے کو دینی تعلیم دیتے ہیں، تو اس کی گارنٹی میرا نبی لیتا ہے. میرا نبی کہتا ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو حافظ قرآن بناتے ہیں، اس کی گارنٹی میں لیتا ہوں کہ اس کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا، اس کے ماں باپ کو بھی سورج اور چاند سے زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا،
اور پھر ایسے 10 لوگوں کو جہنم سے نکال کر کے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی جنت میں لے کر کے جائے گا۔ حاضرین، اب ہم کو دیکھنا ہے، کوئی منع نہیں کرتا کہ آپ نہ پڑھاؤ، لیکن ساتھ میں دیندار بھی بناؤ، اس کو اسلامک کلچر بھی سکھاؤ کہ ہمارا مذہب کیا کہتا ہے۔ آخر ہم کو بھی دکھلانا ہے اور بتلانا ہے کہ ہمارا اسلامی شعار کیا کہتا ہے، ہمارا مذہب کیا کہتا ہے۔ ہم آپ کو قرآن بھی پڑھائیں گے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ہماری مذہبی کتاب ہے، ہم آپ کو حدیث بھی پڑھائیں گے تاکہ آپ کو پتا چلے میرے نبی کے فرمان ہیں، ہم آپ کو نماز بھی سکھائیں گے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ حاضرین، میں آپ کو ایک بات بتلاتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا پوچھا گیا، اللہ کے نبی بتلائیے قیامت کب واقع ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے کبھی کوئی سی نشانی بتلائی، کبھی کوئی سی نشانی بتلائی، لیکن میں آپ کو 5 چیزیں بتلاتا ہوں جس کو میرے نبی نے ایک خوبصورت سانچے میں ڈھالا اور آپ تک پہنچائی اور بتلائی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ قیامت کب واقع ہوگی، چنانچہ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو، اے محمد آپ بتلائیے کہ قیامت یا تو بالکل قریب ہے یا کبھی بھی آ سکتی ہے، تھوڑی دور ہے۔ قیامت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوا، لیکن اس کی کچھ پیشین گوئیاں میرے نبی نے دی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے 5 دور آئیں گے، اس کے بعد قیامت واقع ہو جائے گی۔ وہ 5 دور کیا ہیں؟ پہلا دور تو نبوت کا دور ہوگا، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنفس نفیس میں خود تمہارے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ یقیناً اللہ تبارک و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے اور آپ نے اس دین کو پھیلایا اور اسلامی شعار جو تھا صحیح ڈھنگ سے پہنچایا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا دور وہ ہوگا کہ نبوت کا دور ہوگا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس دور کو ختم فرما دے گا، یعنی میرا وصال ہو جائے گا۔ جب میرا وصال ہو جائے گا تو معلوم ہوا کہ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اب قیامت تک نہ تو کوئی نبی آنے والا، نہ کوئی نئی شریعت آنے والی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان بنا کر مبعوث فرمائے گئے۔ چنانچہ اب ہم پہلے دور میں تو نہیں، پہلا دور جا چکا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دوسرا دور آئے گا خلافت کا دور، جو بالکل میرے عین مطابق میرے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا، جو احکام میں نے نافذ کیے بعین ہی وہی احکام وہ نافذ کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس خلافت کے دور کو بھی ختم فرما دے گا، جب تک چاہے گا وہ دور چلے گا اور اس کے بعد اس دور کو بھی ختم فرما دے گا۔ چنانچہ ہم نے پڑھا کتابوں کے اندر اور علماء کرام سے ہم نے بیانوں میں سنا کہ ہاں خلافت قائم ہوئی اور پھر وہ خلافت ختم بھی فرما دی گئی، تو دوسرا دور بھی ختم ہوا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تیسرا دور آئے گا، بادشاہت کا دور، جو ظلمت کے ساتھ میں چلے گی، یعنی بادشاہت ہوگی ظلم و ستم کے ساتھ۔ ہم نے دیکھا، سنا، کتابوں کے اندر پڑھا، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ بہت بڑے بڑے بادشاہ اس دنیا کے اندر آئے۔ حجاج بن یوسف جیسے بادشاہ، نہ جانے کتنے تابعین کو اس نے شہید کرایا، محمد بن قاسم کو دھوکے سے بلا کر ان کو شہید کرا دیا گیا۔ اسی بادشاہت کے دور میں حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی، کربلا کا میدان سجایا گیا۔ اسی بادشاہت کے دور میں ظلم و ستم کا دور تھا۔ اسی بادشاہت کے دور میں مدینے کی بے حرمتی ہوتی رہی 3 دن تک۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرا دور آئے گا، بادشاہت کا دور ہوگا، لیکن وہ ظالمانہ انداز میں ہوگا، پھر اس دور کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ چنانچہ ہم نے دیکھا اور سنا کہ ہاں وہ دور آیا، لیکن وہ دور بھی ختم ہو گیا۔ اب چوتھا دور آنے والا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ایک دور وہ آئے گا، چوتھا دور وہ ہوگا کہ وہ بادشاہت تو ہوگی، لیکن وہ بادشاہت اب غلامیت کے ساتھ ہوگی۔ پہلے جو بادشاہت تھی وہ ظالمانہ انداز میں تھی، اب وہ بادشاہت چوتھے دور میں جو ہوگی وہ غلامیت کے ساتھ ہوگی۔ چنانچہ ہم نے دیکھا، پہلے بزرگوں کے حالات کو پڑھا، کسی دیش پر برطانیہ کی حکومت رہی، کسی دیش پر فرانس کی حکومت رہی، کسی دیش پر اٹلی کی حکومت رہی، کسی پر کس کی حکومت رہی، کسی پر کس کی حکومت رہی۔ اور وہ دور چوتھا دور، اس کے متعلق بہت بھیانک باتیں لکھی گئی ہیں۔ علماء کرام نے اپنے اپنے نظریے سے بہت ساری باتیں بتلائیں کہ اسی دور کے اندر، اس چوتھے دور کے اندر بڑا ایک فساد برپا ہونے والا ہے۔
इसी दौर के अंदर इंसानों के ऊपर मुसीबत आने वाले उनकी बददीनी की वजह से और कमदीनी की वजह से। हमने देखा कि बादशाहत तो चली गुलामियत के साथ, इतना तो हमने देखा। इसका एक पहलू तो ये हुआ, दूसरा पहलू ये हुआ अभी ये दौर चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं अभी भी बहुत सारे देश हैं जिनके नक्शे कदम पर या जिनके हाथ में रिमोट कंट्रोल है, आज भी उन्हीं के जरिए से दूसरे देश चलते हैं। बाहर के उसी चौथे दौर के अंदर बददीनी आम हो जाएगी, माँ बाप के ऊपर जुल्म सितम किया जा रहा होगा। उसी दौर के अंदर माँ बाप को गालियां दी जा रही होंगी, उसी दौर के अंदर बाप को घरों से बाहर निकाला जा रहा होगा, उसी दौर के अंदर उलमाए किराम की तौहीन की जा रही होगी, उसी दौर के अंदर वो जाहिल लोग जिनको कुछ अक्ल शोर नहीं, जिनको कुछ तमीज भी नहीं, दाढ़ी कटाने वाले होंगे, वो दाढ़ी कटाते फिरते होंगे और उलमाए किराम पर तलकीन कर रहे होंगे। इसी चौथे दौर के ऊपर उलमाए किराम ने लिखा है कि उलमाए किराम की तौहीन होगी, माँ बाप की तौहीन होगी, एक दूसरे के हुकूक को दबाया जा रहा होगा, एक दूसरे के हुकूक को बरछीना जा रहा होगा। इसी दौर के अंदर दज्जाल का भी फितना होगा। बस हाजरीन, उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो चौथा दौर भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर पांचवा दौर कायम होगा, आखिरी दौर होगा। वो बिल्कुल वही दौर होगा जो बिल्कुल मेरे आए नक्शे कदम पर चलने वाला होगा, यानी फिर से इस्लामी हुकूमत होगी, फिर से वही दौर कायम किया जाएगा जैसे कि हमने पढ़ा और सुना कि हाँ, हजरत इमाम मेहदी के जरिए और हजरत ईसा के जरिए इस निजाम को फिर से दोबारा बनाया जाए। अब हमको देखना है कि हम किस दौर में हैं, हम किस गफलत में हैं। आज दुनिया के अंदर मालो दौलत की कोई कमी नहीं है, खजाने की कोई कमी नहीं है। आज दुनिया के अंदर जो इंसान मालदार है, मालदार से मालदार है। आज दुनिया के अंदर जो इंसान गरीब है, वो गरीब से गरीब है। लेकिन हजरत ईसा और इमाम मेहदी के जरिए अल्लाह तबारक व तआला इस तरीके से मुनसिफाना अंदाज में इस हुकूमत को चलाएगा कि उसको बराबर सराबर उस खजाने को तकसीम किया जाएगा। इंसान जैसे ही दुनिया के अंदर आता है तो उसका तीन चीजों पर फोकस हो जाता है। वो सोचता है कि मेरा नाम बुलंद और ऊंचा हो जाए, वो सोचता है कि मेरा लिबास अच्छा हो जाए, वो सोचता है कि मेरा मकान खूबसूरत हो जाए। लेकिन जैसे ही मौत आ गई, तीनों चीज बदल जाती हैं। नाम भी बदल जाता है, मरहूम हो जाता है, लिबास भी बदल जाता है, कफन रह जाता है, और मकान भी बदल जाता है, वो अंधेरी कोठरी यानी कि कब्र में तब्दील हो जाता है। हमारा क्या है? हमको तो पैदा दूसरे ने किया, हमको तालीम दूसरे ने दी, हमारा रिश्ता दूसरे से जुड़ा। अगर हमने कोई काम सीखा तो हमको काम भी किसी दूसरे ने सिखाया। हमको अब अगर हम इंतकाल कर गए, हम मर गए, तो हमको कब्रिस्तान भी दूसरे ले जाए जा रहे हैं। तो हमारा अपना क्या है? हमारा तो कुछ भी नहीं है। हर चीज तो हमने दूसरों से ली और दूसरों से ली, कब्रिस्तान भी हमको दूसरे लेकर के जा रहे हैं। फिर हम गुरूर किस बात का करते हैं? तो मैं कहता हूं कि अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करें, उनको अच्छी तालीम दे, उनको कुरान और सुन्नत से मोहब्बत करने वाला बनाए। इन तमाम बातों का निचोड़ और मेरी तमाम बातों का जो माहसल और जो हासिल कलाम यह है कि अपनी जो आने वाली नस्ल है इनको दूर दीन से दूर ना रखें, इनको दीनी तालीम जरूर दें ताकि इनको पता चले कि इस्लामी कल्चर क्या है, ताकि इनको पता चले कि इस्लामी कल्चर क्या है। मैंने पहले बतलाया था कि आप मदरसे वाले पढ़ाते कम है लेकिन देते बहुत कुछ है। पता चलेगा कि माँ बाप का हमारे ऊपर क्या हक है, पता चलेगा कि बड़ों का अदब क्या होता है, पता चलेगा कि छोटों पर शफकत करनी है तो कैसे करनी है। ये तमाम बातें हैं। पर हाजरीन, हमको अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करनी है। इंसान कहता है कि औलाद मेरा कहना नहीं मानती। मैं आपको एक बात कहता हूं, फिर बात खत्म कर रहा हूं कि औलाद आपकी बात नहीं मानती। इसका एक सरल और अंदाज एक अच्छी बात अपने दिमाग में बिठा लें कि कभी भी अपनी औलाद की किसी के सामने बुराई ना करना। अगर आप अपनी औलाद की अगर अंदर कोई कमी देख रहे हैं तो उसको दूसरे के सामने बयान ना करना, क्योंकि अगर अपनी औलाद की दूसरे के सामने बुराई करोगे तो वो एक मर्तबा तो ये कहेगा कि मेरे बाप ने, मेरी माँ ने मेरे दूसरे के सामने मेरी बेइज्जती कर दी, मेरी बुराई कर दी। फिर अगर आप बाद में भी उसकी बुराई करते हैं तो आपकी तरफ आंखें निकालेगा, कहेगा इसका तो काम ही है बुराई करता फिरता है। फिर आप उसकी बाद में फिर बुराई करेंगे
تو وہ اتنی اس کی برائی اتنی عام ہو جائے گی اس کا دماغ پک جائے اور کہے گا اس کا تو کام ہی برائی کرنے کا، وہ سدھرے گا نہیں۔ تو اپنی اولاد کی کبھی کسی کے سامنے برائی نہ کرنا، ان کو اچھی تربیت دینا ہمارا فریضہ اور ذمہ داری ہے۔ تو دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ